رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، اس کی اس الجھنے والی اور آپ نے کر دی، آغا خانیوں کی تعریف کر دی، یا فلاں شخصیت جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام شمار ہوتی ہے، کہ عموماً یہ جو مناظرانہ طبیعت اور الجھنے والی طبیعت ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے بعض معنی اپنے طور پہ اخذ کر لیتے ہیں۔ یا جو کافر ہے جنگ کے میدان میں آ جائے، اس کے بارے میں کوئی آپ نے احادیث نہیں سنی، ایسے افراد کو چھوڑ دیا جائے۔ سخت رویے میں قدر نرمی لائی گئی، ایسا نہیں ہے کہ ان کے باطل امور کو قبول کر لیا جائے۔ معاویہ کے جو افراد ہیں اگر تم ان کے اوپر نگاہ کرو تو کوئی آپس میں اپنے بندوں کا مقایسہ ہی نہیں اس کے ساتھ کرتا۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کہا کہ اتنا شک مجھے آج تک رسول کی رسالت پہ نہیں ہوا جتنا آج یہ شک ہوا۔ آج کے دور میں اگر کوئی بالفرض خلیفہ ثانی کی مینجمنٹ کو بیان کرے کہ بڑی منظم مینجمنٹ تھی اور 2 سپر پاورز کو شکست دے دی، کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ سامری کو قتل نہ کرو فَإِنَّهُ سَقِيٌّ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سوال جواب نشست کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو سوال مسلسل پوچھا گیا ہے اور اس حوالے سے مختلف باتیں اور موقف سوشل میڈیا پہ یہ گردش کر رہی ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ایک شیعہ عالم دین کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایک مطلب کو بیان کرنے کے لیے دیگر فرقہ جات آغا خانی ہیں یا اسی طرح سے اسماعیلی ہیں، ان کی مثال دیتے ہوئے لوگوں کو ایک امامت کے نظام کو بیان کرے، یا بعض ایسی شخصیات جو تاریخ میں گزری ہیں اور اختلافی شخصیات شمار ہوتی ہیں، ان کے کسی پہلو کو، مثبت پہلو کو بیان کر کے ایک مطلب کو ذکر کرے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ کسی شیعہ عالم کے لیے سازگار ہے؟ ہم اس بحث میں فی الحال نہیں پڑھتے، اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں، چونکہ ان باتوں میں وقت گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک گروہ پروپیگنڈا کی طرف جاتا ہے، ایک گروہ علمی تنقید چاہتا ہے، اور ایک گروہ وہ اصل مطلب کو لینا چاہتا ہے کہ جو پورے کی پوری ایک سخنرانی یا ایک خطاب میں بیان کیا جا رہا ہے مطلب اس کو لینا چاہتا ہے، اور ایک عجیب سی کھچڑی پھر ہمارے معاشرے کے اندر بن جاتی ہے، اور مختلف طرح کے گروہ اور حلقہ جات جو ہیں وہ اپنے طرز کے اوپر کوئی دفاع کے لیے آتا ہے، کوئی مطلب قبول کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو ہم اس بحث سے کنارہ کش ہو کے ایک اور جہت سے اس مطلب کو ہم اختیار کرتے ہیں تاکہ آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں اس کو ہم ایک موقف حاصل کر سکیں۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ آیا قرآن کریم و سیرت اہل بیت علیہ السلام کے مطابق آیا جو مشرکین اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، اور جنگوں کے اندر پکڑے گئے، کئی مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، سزا ان کی ایسی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے غضبناک ہو جاتے ہیں، کیا ایسے افراد کے اندر کسی مثبت پہلو کو دیکھ کے اس کے مثبت پہلو کو ذکر کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ مد مقابل مخالف گروہ ہے جس کے باطل ہونے پہ ہمیں شک نہیں ہے، لیکن اس کی بعض مثبت چیزوں کو مد نظر رکھ کے لشکر حق یا حلقہ حق ہے جو اہل حق ہے ان کے اندر انگیزہ برپا کیا جائے؟ کیا یہ روش درست روش ہے؟ کیا اس تعریف سے، کسی مشرک کی تعریف سے جو باطل کے اوپر ہے اور ڈٹا ہوا ہے باطل کے اوپر، جان کی بازی لگا رہا ہے، اس گروہ کے چند افراد کی تعریف کر کے اہل حق کو ایک مطلب بیان کرنا یا ان کے اندر انگیزہ ابھارنا، کیا یہ روش قابل قبول روش ہے یا قابل قبول روش نہیں ہے؟ اگر ہم قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے اس کو معلوم کرنا چاہیں تو جواب میں ہمارے واضح طور پہ مثبت جواب ملے گا کہ یہ روش اختیار کی جا سکتی ہے۔ بعض قرآنی آیات اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، اور سیرت اہل بیت علیہ السلام میں و روایات اہل بیت علیہ السلام میں کئی واقعات اس کے موجود ہیں۔ لہذا مکتب اہل بیت علیہ السلام کسی فرد میں اگر کوئی مثبت چیز ہے، اس کی مثبت چیز کا انکاری نہیں ہے،
اس کے باطل اور اس کے غلط عمل اور فعل، ہاں اس سے وہ اختلاف ضرور رکھتے ہیں، اس سے ایک ٹکراؤ رکھتے ہیں، اس کو اپنے لیے قابل برات قرار دیتے ہیں، قابل بیزاری اسے قرار دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک مثبت پہلو مد مقابل یا دشمن یا جو گروہ باطل ہے اس کے اندر ایک مثبت پہلو کو آپ مد نظر رکھ کے اہل حق کے اندر انگیزہ برپا کرتے ہوئے یا غیرت دینی ان کے اندر ابھارتے ہوئے اگر وعظ یا نصیحت یا تلقین کریں یا رہنمائی کریں تو یہ اسلوب اختیار شدہ اسلوب ہے کہ جو انبیاء وائمہ علیہ السلام نے اختیار کیا۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے پیش کر دیتا ہوں کہ جیسے قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 140 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ان یمسسکم قرح، کہ اگر تم لوگوں کو بھی ان جنگوں میں زخم لگے ہیں، تم لوگوں کے اوپر بھی سختیاں اور مصیبتیں آئی ہیں، فقط مس القوم قرح مثلہ، تو ان کافروں کے اوپر مشرکین جو تمہارے مقابلے میں لڑ رہے ہیں انہوں نے بھی تو اسی طرح سے زخم کھائے ہیں، وہ اس کے باوجود اپنے اس موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو تم اس حوالے سے کیوں یہ شور شرابہ مچا رہے ہو؟ اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کہ اس قوم کی کیوں تعریف کر دی، کفار کی کیوں تعریف کر دی، یہ تو کافر تھے، یہ تو مشرک تھے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کی نعوذ باللہ تعریف کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، اس جگہ کے اوپر بیان کیا جائے گا کہ دشمن تمہارے مقابلے میں کیا پلاننگ کر رہا ہے، دشمن تمہارے مقابلے میں کس شدت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، اور تم لوگوں کے اندر یہ ہمت اور ارادہ جو ضعیف ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دشمن تمہارے اوپر غلبہ پا لے گا۔ لہذا ان کے اندر انگیزہ برپا کرنے کے لیے، ان کے اندر غیرت اور حمیت کو برپا کرنے کے لیے قرآن کریم نے ان کی مثال دی، اور یہ سورہ توبہ کے اندر بھی متعدد ایسی آیات ہیں کہ تم ان سے تعلقات کو استوار رکھنا چاہ رہے ہو اور وہ تمہارے خلاف کس قدر شدت کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں، کس قدر شدت کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ لہذا جواب دینے کے لیے وہاں پہ یا غیرت کو ابھارنے کے لیے، انگیزے کو ابھارنے کے لیے بطور مثال ان لوگوں کے استقامت کو، ان لوگوں کے ارادے کی قوت کو، ان لوگوں کے صبر کو بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ایک اسلوب ہے تاکہ انگیزہ بیدار کیا جا سکے کہ تم بھی اسی طریقے سے ان زخموں کے اوپر صبر کر کے اپنے استقام قدموں کو ثابت رکھو اور اپنے آگے قدم بڑھاؤ۔ بہرحال اسی طرح بات طولانی ہو جائے گی کہ ہم دیگر آیات کریمہ سے استفادہ نہیں کرتے، اس آیت کے اوپر غور کریں تو ہمارے لیے واضح ہے کہ ایک اسلوب ہے اہل حق کو ابھارنے کے لیے، اہل حق کی توجہ دلانے کے لیے دشمن کے حلقے سے ایک مثال لا کے پیش کی، یا ان کے بعض پہلو کے جو مثبت ہیں اگرچہ وہ مثبت پہلو باطل کی راہ کے اوپر وہ خرچ کر رہے ہیں، اس سے ایک مثال پیش کر کے انگیزہ برپا کرنا چاہا ہے۔ ہم اس کی ایک اور مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیتے ہیں کہ یہ روایت ہمارے ہاں الکافی میں وارد ہوئی ہے اور اس سے مشابہ اور بھی چند واقعات ہیں۔ میں الکافی سے صرف روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ الکافی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40 کے اوپر ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا، اور ان میں ایک شخص یہ تھا کہ جو انتہائی کلام کے اعتبار سے غیر مناسب شخص تھا اور بڑا سخت اور کرخت انسان تھا کہ جو بیجا طور پہ الجھنے والے کام کرتا تھا۔ جیسے ہوتے ہیں نا مناظرے والے لوگ، ان کی خاص طبیعت ہوتی ہے کہ وہ بیجا طور پہ الجھیں گے، باتوں کو ادھر ادھر سے پکڑ کے ٹیڑھا میڑھا کر کے اپنے مطابق اس سے نتیجہ لے کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ابھی انہی چیزوں میں آپ نے بعض مناظرہ کرنے والی ذہنیت کے افراد کو بھی دیکھا ہوگا کہ تمام مثبت پہلو سیاق سباق کو ترک کر کے جان بوجھ کے اس کو مسخ کر کے ایک بات کو پیش کرنا اور اس کو مخالف رنگ دے کے اپنے طور پہ اپنے تئیں دفاع کرنے کی کوشش کرنا، اس کی بھی طبیعت کچھ ایسی تھی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شخص الجھنے لگ گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، اس کی اس الجھنے والی اور بحث مباحثے کی طبیعت سے اس قدر اندر سے اذیت ہوئے کہ فغضب النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، حتی التوا عرق الغضب بین عینیہ،
کہ پیشانی کے درمیان میں رگ جو ہے وہ پھڑکنے لگ گئی غصے کی شدت کی وجہ سے، وَتَرَبَّتَ وَجْهُهُ، اور ان کے چہرہ جو ہے وہ بگڑ کے رہ گیا، اور زمین کے اوپر انہوں نے اپنی نگاہیں رکھ لیں، غصے کو قابو کرنا چاہ رہے تھے، تو زمین کے اوپر اس حالت غضب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف انہوں نے کر لیا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور تشریف لائے اور کہا کہ اے رسول، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور آپ کے رب نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ھذا رجل سخی، یہ جو کافر مشرک یا جس نے آپ کو غضبناک کی ہے، جس نے آپ کو اذیت کی ہے، تکلیف دی ہے، اس قدر شدت غضب میں جو آپ کو لے کے آیا ہے، یہ شخص سخی ہے، یطعم الطعام، اور لوگوں کو یہ کھانا کھلاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فسکن عن النبی، غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں، فسکن عن النبی الغضب ورفع رأسہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر کہا کہ اگر جبریل امین جبریل علیہ السلام تشریف نہ لائے ہوتے اور اللہ عز و جل کی جانب سے یہ پیغام نہ دیا ہوتا کہ انکا سخیٌ، کہ تم سخی ہو اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، تو پھر تمہارے ساتھ میں انتہائی سخت سلوک کرتا جو تمہاری گفتگو ہوئی ہے، لشردت بکا، تو تم کو میں شرط، تو یعنی ایک بندے کو ہٹانا، ایک بندے کو دور کرنا، اس معنی میں آتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے انتہائی سخت کسی سزا کو تجویز کرتے اگر ہم ایک عام اس سے مطلب اخذ کرنا چاہیں، اور تمہاری یہ جو باتیں ہیں ان باتوں کے لیے یعنی ایک عبرت کا نمونہ میں بنا دیتا۔ تو اس شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب یہاں پہ یہ ہم نہیں بات کہیں گے کہ کیوں ایک کافر مشرک اور جو رسول کو غضبناک کرے اس کی تعریف کیوں کی، اس کی کیوں یہ اچھی صفت بیان کی۔ اسی طرح سے ایک معتبر حدیث الکافی میں وارد ہوئی ہے، جنگ بدر کے قیدی پکڑ کے لائے گئے اور ان کے قتل کی سزا تجویز کر دی گئی۔ اب قتل کے لیے لے جا رہے ہیں تو ان جناب جبریل آئے اور بیان کیا کہ فلاں شخص جو ہے سخی ہے اور بعض جگہوں پہ فلاں شخص شجاع ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا معاف کر دی۔ آپ کو کہے گا کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اور جو مسلمانوں کے اوپر تلوار چلاتا ہے، جنگ کرنے کے لیے آ گیا، شرک کے بارے میں کیا آپ نے آیات اور احادیث نہیں پڑھی؟ کیا جو کافر ہے جنگ کے میدان میں آ جائے اس کے بارے میں کوئی آپ نے احادیث نہیں سنی؟ ایسے افراد کو چھوڑ دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہی باتیں ہیں کہ جو بعض مقامات کے اوپر ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ خلیفہ دوم سے صادر ہوئیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کہا کہ اتنا شک مجھے آج تک رسول کی رسالت پہ نہیں ہوا جتنا آج یہ شک ہوا ہے، کہ ان کافر اور مشرکوں کے ساتھ کہ جب ہم ان کی پر غلبہ پا سکتے ہیں ترک کر دیا۔ چونکہ عموماً یہ جو مناظرانہ طبیعت اور الجھنے والی طبیعت ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے بعض معنی اپنے طور پہ اخذ کر لیتے ہیں، اور وہ جو اصل مطلب ہوتا ہے اس سے لوگوں کے اذہان کو منتشر کرتے ہیں، منحرف کرتے ہیں۔ ایسا میں اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مرفوع حدیث ہے الکافی میں ہی کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ائمہ علیہ السلام، نام نہیں معصوم کا، صرف یہ کہ نسبت معصوم علیہ السلام سے موجود ہے، کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ اس سامری کو قتل نہ کرو فَإِنَّهُ سَخِيٌّ، یہ سخی ہے۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ اسی طرح ہماری کتب میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کر کے آہ بھری کہ کاش وہ ہوتا، تو اصحاب نے آگے سے اعتراض کیا وہ تو کافر تھا، مشرک تھا، جاہلیت میں مر گیا وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سخی تھا وہ شخص۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ مشرک ہے، کافر ہے، گمراہ ہے، اس جگہ پہ اس سخاوت کی صفت کو ابھارنے کے لیے انہی باطل گروہوں جو مشرکین ہیں، جو واصل جہنم ہوں گے، ان کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہوئے ایک مطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ رسول اللہ
کی جو نبوت اور رسالت ہے اس میں شرک کی کس قدر قباحت ذکر کی گئی ہے، نجس قرار دیا گیا ہے، ان کی سزا کس قدر بدترین طریقے سے ذکر قرآن میں کی گئی ہے، تو اس کے باوجود ان کی تعریف، اس کے باوجود ان کی بعض اعلیٰ صفات کو ذکر کر کے مسلمانوں کو ابھارنا، کیا کوئی اور طریقہ کار نہیں تھا؟ کیا کسی اور کلام سے نہیں رسول اللہ بیان کر سکتے تھے؟ تو یہاں پہ یہ ایک اسلوب ہے کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام قباحتوں کے باوجود یہ جو اعلیٰ ترین ایک صفت ہے، وہ صفت ان کی قباحتوں میں کمی کا ایک باعث کر سکتی ہے، اور مسلمانوں کو اس کے اوپر ابھارا جا رہا ہے کہ تم بھی اس اعلیٰ صفت کو اختیار کرو کہ تمام قباحتوں کے باوجود اس اعلیٰ ترین صفت کی وجہ سے ان کی سزا میں تخفیف کر دی گئی، ان کے تذکرے میں اور ان سے بیزاری کے اندر وہ رویہ جو ہے وہ سخت رویہ میں قدر نرمی لائی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے باطل امور کو قبول کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے مشرکانہ افکار اور اعمال کو قبول کر لیا گیا، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کا ایک اسلوب ہے اور اہمیت ایک موضوع کی بیان کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح سے میں ایک اور آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن سے آپ کے سامنے ایک آیت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہیں، اب اہل بیت علیہ السلام کے موقف کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ خطبہ نمبر 95 نہج البلاغہ جو مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے جو ترجمہ کیا، اس کے مطابق یہ خطبہ نمبر 95 بنتا ہے، 95 نمبر خطبہ۔ بعض نسخوں کے مطابق 96 نمبر ہے اور بعض میں 95، اور بعض فارسی ترجمے والے نسخوں میں 97 بھی آیا ہے۔ بہرحال جو مفتی صاحب کا ترجمہ ہے اس کے مطابق یہ 95 نمبر کلام بنتا ہے، آپ خود بھی اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں ڈائریکٹ آپ کے سامنے بعض اس خطبے کے حصے پڑھ دیتا ہوں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ میرا اپنا ترجمہ نہیں ہے، مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کی عظیم ترین شخصیت اور ہستی گزری ہیں، اور ان کا ترجمہ کسی اور ترجمے کا مقایسہ اس سے نہیں کیا جا سکتا، اتنا اہل علم کے درمیان مقبول ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم، اب یہ کس کے مقابلے میں بیان کر رہے ہیں؟ معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر کے مقابلے میں، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قوم یعنی اہل شام تم پر غالب آ کر رہیں گے، اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائق ہے، فائق یعنی بالا ہے، بالا تر ہے، یعنی یہ حق میں تم سے اوپر ہیں، یعنی تم لوگ حقدار نہیں ہو وہ زیادہ حقدار ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم ہی اہل حق ہو، وہ اہل باطل کے اوپر ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی معاویہ کی طرف باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے لپکتے ہیں، اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو۔ یہ امام علی علیہ السلام اپنے اس شیعان علی علیہ السلام جو لشکر تھا جنگ کا اور میدان جنگ میں حاضر جو افراد تھے ان سے مخاطب ہے امیر المومنین علیہ السلام۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے امام علی علیہ السلام نے دیکھیں معاویہ ابن ابی سفیان کی تعریف کر دی، ان کے گروہ کی تعریف کر دی جو باغی گروہ ہے اور نص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری میں آیا ہے، دیگر کتب میں، شیعہ سنی کتب میں واضح طور پہ بیان ہوئے، ان لوگوں کی تعریف کر دی۔ یہ شبہ پیدا کرنے والے اسی طرح شبہ پیدا کریں گے کہ دیکھو امام علی علیہ السلام کیوں معاویہ اور اس کے لشکر کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ وہ باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے لپکتے ہیں اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو۔ اگر فرقہ وارانہ آج کا جو ماحول ہے اس دور میں لے جائیں تو لوگ تو ٹوٹ پڑیں گے، یا امیر المومنین آپ نے اپنے شیعوں کو ہی بدنام کر دیا، اپنے شیعوں کے بارے میں یہ باتیں آپ نے شروع کر دیں اور ان کی تعریفیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اچھا اس آگے دیکھیں، امام پھر آگے فرماتے ہیں کہ رعیتیں اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی ہیں اور میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے، میں نے تمہیں کارآمد باتوں کو سنانا چاہا مگر تم نے ایک نہ سنی، میں نے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور للکارا لیکن تم نے ایک نہ مانی، سمجھایا بجھایا مگر تم نے میری نصیحت قبول نہ کی، کیا تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، حلقہ بدوش ہوتے ہوئے بھی خود مالک گویا کہ خود مالک بنے ہوئے ہو۔ پھر امام آگے بیان فرماتے ہیں کہ جو اصل ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ معاویہ کے جو افراد ہیں اگر تم ان کے اوپر نگاہ کرو تو
کوئی آپس میں اپنے بندوں کا مقایسہ ہی نہیں اس کے ساتھ کرتا. یعنی یہ جو شیعان امیر المومنین علیہ السلام ہیں اور اس جگہ پہ حاکم شام ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم، یہ میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عربی میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ بِالدِّرْهَمِ فَأَخَذَ مِنِّي عَشْرَةً مِّنْكُمْ وَأَعْطَانِي رَجُلًا مِّنْهُمْ، کہ خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ تم میں سے 10 مجھ سے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جس طرح دینار کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے، چونکہ دینار ایک دیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کئی درہم دیے جاتے ہیں. یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے جو یہ بات کی ہے کہ میرے 10 لے لو اور معاویہ والا ایک دے دو، یہ تعریف ہو گئی دشمن کی، اور اس سے شیعوں کی مذمت ثابت ہوگی. آج فرقہ وارانہ ہم ماحول کو اس دور میں لے جاتے ہیں 35 سے 40 ہجری کے درمیان، اور اب آج جو اس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوں، تو اس جگہ پہ ہم اس طرح سے اعتراضات کریں گے کہ اپنے شیعوں کی آپ نے کیا تعریف کی ہے اور ان کی پستی کو بیان کی ہے، ان کے حوالے سے آپ نے مذمت کو بیان کی، اور معاویہ کے آپ افواج یا معاویہ کے جو باغی گروہ ہے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اسے دینار کہہ رہے ہیں اور انہیں درہم کہہ رہے ہیں. ان کا ایک بندہ ادھر کے 10 بندوں کے مقابلے میں لینا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ اہل بغاوت ہیں، اہل باطل ہیں. حق کے مقابلے میں وہ سرکشی کرتے ہوئے آئے ہیں. یا آج کے دور میں یہ شیعہ ہیں اور وہ سارے کے سارے بالفرض داعشی ہیں، وہ یہ تو طالبان وغیرہ ہیں. آپ ان لوگوں کی یا مثلا بالفرض آج کی زبان میں وہابیوں کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، وہابیوں سے آپ اس طرح کی مثالیں لے کے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے خلیفہ سوم کے بارے میں آپ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کا ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں تنقید بھی وارد ہوئی ہے، لیکن بعض پہلو ذکر کیے ہیں کہ جو کسی نہ کسی اعتبار سے مثبت بنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے. لہذا یہ بات ہمیں یہاں پہ معلوم ہوئی کہ یہ ایک اسلوب ہے غیرت دلانے کا، انگیزہ ابھارنے کا، اور یہ اہل بیت علیہ السلام نے اختیار کیا انگیزہ، اور مجمع عام نے اختیار کیا، جبکہ پروپیگنڈے اپنی اوج کو پہنچے ہوئے تھے. طرح طرح کے لوگوں کے کمنٹ چل رہے تھے، اور اس بیان سے بہت سارے پروپیگنڈے کی فضا جو ہے ممکن ہے استفادہ جو معاویہ ابن ابی سفیان نے پھیلایا تھا وہ پروپیگنڈے کی فضا اس سے قائم ہو. اب یہاں پہ آپ میسیجز لوگوں کے دکھائیں اور پھر لوگوں کو ایک انحرافی سوچ میں مبتلا کریں اور پروپیگنڈا کر کے چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کریں، کوئی خوشائن چیزیں نہیں ہیں. جیسے اسی طرح سے ہم ایک اور مثال لیتے ہیں. اگر کسی کو یہ بڑا ہی بھاری لگتا ہے جی اسماعیلیوں کی تعریف آپ نے کر دی، آغا خانیوں کی تعریف کر دی، یا فلاں شخصیت جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام شمار ہوتی ہے اس کی تعریف کر دی. ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں دشمنان اہل بیت کیا، اللہ کے جو دشمن ہیں، رسول کے جانی دشمن، ان کے حوالے سے کہا کہ یہ سخی ہے شخص، اس کی سخاوت کی تعریف کر دی. سب قباحتیں اس کی ادھر موجود ہیں، اس کی دشمنی ہے، شرک ہے، کفر ہے، گمراہی ہے، اور حملہ کرنا ہے مسلمانوں کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول پہ حملہ کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک پہلو کو ذکر کیا. اب اس پہلو کو ذکر کرنے سے وہ سارے کے سارے اس کی باتیں قبول کرنا نہیں کہلائے گا. مثلا بالفرض آج کے دور میں اگر کوئی بالفرض خلیفہ ثانی کی مینجمنٹ کو بیان کرے کہ بڑی منظم مینجمنٹ تھی اور 2 سپر پاورز کو شکست دے دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلو اختلاف کے ہیں ان اختلافی پہلو میں اس کا موقف نرم پڑ گیا، لوگوں کو خلیفہ دوم کے ساتھ یہ متصل اور متمسک کرنے لگے. ایسا قطعاً نہیں ہے. نہ اس طرح سے ہے کہ ان معاملات کے اوپر جو ہے اس نے کمپرومائز کر لیا ہے. وَإِلَّا اگر یہی ہم سوچیں تو پھر تو یہ خطا قرآن کریم، رسول اللہ، امیر المومنین و دیگر ہستیوں کی طرف چلی جاتی ہے. ہم اس سے بڑھ کر اب بات کرتے ہیں مکتب تشیع کو. ہم دیکھ لیں جس کے اوپر آج پوری ہماری فقہ قائم ہے، جو اعتقادات ہم تک پہنچے ہیں. آپ اس میں جا کے جائزہ لیں کتنی بڑی تعداد راویوں کی جنہوں نے ائمہ علیہ السلام سے ہم تک بات پہنچائی ہے وہ واقفی ہیں، وہ اسی طریقے سے اسماعیلی ہیں، زیدی ہیں، ناووسیہ ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے اور اس طرح کے ابتحی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. مختلف حتیٰ کہ اہل سنت طبقے سے بہت سارے ایسے افراد ہیں. یہاں تک کہ خود شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتب میں بعض ایسے شیوخ جن کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ یہ ناسبی ہے لیکن حدیث بھی لی ہے ان سے.
ناسبی ہونا بہت ہی ایک بڑا جرم ہے، لیکن اس کے باوجود ایک حدیث کو نقل کر رہے ہیں اور وہ ہمارے دین کے اعتبار سے ایک معنی لینے کا باعث بن رہا ہے۔ اگر اسماعیلی اور یہ سارے کے سارے متنفر اس طرح سے ہیں، سنی ہونا، اسماعیلی ہونا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اصلاً ان کی نہ تعریف کی جائے، نہ ان سے کوئی دینی بات لی جائے، تو مکتب تشیع سے ذرا احادیث کے اندر سے ایسے سارے کے سارے راوی نکالیں، مثلا سکونی کو نکال دیں، کتنی ہی احادیث سکونی سے ہم تک آئیں، الکافی کے اندر ہیں، فضیل بن عیاض سے کتنی حدیثیں اخذ کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں علی بن حمزہ بطائنی، کتنی ہی اس سے حدیثیں نقل ہیں۔ اسی طرح ابن بکیر ہیں، یا اس طرح راویوں کی ایک لسٹ ہمارے پاس پوری بن جاتی ہے کہ جو فاسد المذہب تھے۔ ان فاسد المذہب سے شیعہ اثنا عشری مذہب کی کتنی ہی اعتقاداتی چیزیں اور کتنی ہی فقہی چیزیں لی ہیں، اور ان فقہی امور کے اوپر آج ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ہم سوال اٹھائیں گے، کیوں ان آغا خانیوں سے آپ نے دین لیا؟ کیوں ان واقفیوں سے آپ نے مذہب اور مکتب لیا؟ کیوں آپ نے ان ناووسی جو راوی ہیں ان سے لیا؟ آپ نے دین کی باتیں، فقہ، اصول، اعتقادات، اخلاقیات، ان ابواب میں کیوں آپ نے ان سے حدیثیں لی؟ اگر یہ تعصب اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں ہوتا، اور محدثین اور ہمارے اکابر جو علماء گزرے ہیں، جو رہنما اور سرکردہ افراد مکتب تشیع کے شمار ہوتے ہیں، اگر یہ تعصب دکھاتے تو یہاں پہ تو دروازہ بند ہو جاتا، اور ایک بڑا سرمایہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کا ہم سے غائب ہو جائے گا، وہ ختم ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ ایک بڑا سرمایہ انہی زیدیوں سے، انہی اسماعیلیوں سے، انہی واقفیوں سے، انہی نابوسیوں سے، اور اسی طرح انہی اہل سنت راویوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ لہٰذا یہ تفکر اصلاً اہل بیت علیہ السلام کا تفکر نہیں ہے کہ آپ ایک مثبت پہلو کو مد مقابل یا دشمن یا باطل گروہ کے اندر اگر موجود ہے اسے پیش نہ کر سکیں، یا اس کی کوئی صحیح بات کو نہ آپ لے سکیں اور اس کو بطور دین اختیار نہ کر سکیں۔ یعنی یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ واقفیوں سے یا اسی طرح اسماعیلیوں سے، زیدیوں سے، نابوسیوں سے، یا اسی طرح کے اور بعض منحرف فاسد المذہب عقیدہ لوگ ہیں، ان سے آپ نے عقیدے اور فقہ کی چیزوں کو لے کے بطور دین اختیار کیا ہوا ہے۔ ایسا مکتب اہل بیت علیہ السلام اس حوالے سے ہمیں ایک وسیع سوچ اور ایک وسیع شرح صدر کا پیغام اور رہنمائی کرتا ہے۔ تعلیم اور تربیت ہماری اس سطح کے اوپر ہے کہ اگر ایک کافر اور مشرک کے پاس بھی خزانِ علم موجود ہے یا حکمت کی بات موجود ہے، وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے تم اس سے لے لو۔ اب یہاں پہ نظام امامت کی آپ بات دیکھیں، کیونکہ امامت بطور نظام اللہ تعالیٰ نے متعارف کرائے۔ بعض امامت کو فرقہ وارانہ تولا اور تبرہ کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں امامت کو قبول کرنا ہے؟ تاکہ سارے ہم جنتی بن جائیں، جنہوں نے امامت کے اس نظریے کو اختیار کیا اور اس کے مقابلے ساروں کو جہنمی ثابت کیا، اور یہی اصل دین ہے اور یہی اصل ہمارا دفاع ہے۔ بعض کی ذہنیت بس اتنی ہی محدود ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ جو کرنا ہے امام زمان علیہ السلام نے آ کے کرنا ہے، اس سے پہلے ہم نے تفرقہ بازی دکھانی ہے، تبرہ کرنا ہے دشمنان اہل بیت علیہ السلام پہ، اور تولا دکھانا ہے جو اہل بیت علیہ السلام اور ان کا معتقد ہے۔ لیکن بعض ہیں کہ جو نظام کی جہت سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امامت کو نظام کے طور پہ متعارف کرایا ہے، اور یہی تعلیمات کہ ایک امام اور ایک نظام، اور اس نظام کے ماتحت ایک امت بن کے آئی، امت واحدہ کا درس قرآن کریم و اہل بیت علیہ السلام کی ہستی نے دیا ہے۔ لہٰذا ایک اس پیرائے میں سیکوینس میں دیکھتا ہے، ابھی نظام امامت کے بیان کی فرصت موجود نہیں ہے، لیکن پیغام دینے کے اعتبار سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ تعلیمات تشیع کی اساسی تعلیمات ہیں، دین اسلام کی اساسی تعلیمات ہے۔ اس لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں اگر ایک امام کو یا خلیفہ کو انہوں نے انتخاب کیا اور ہمارا اس روش انتخاب کے اوپر اعتراض ہے، یا جو شرائط امام اور خلیفہ کی ہیں اس کے اوپر اعتراض ہے، یہ موقف اپنی جگہ پر ہم قائم رکھتے ہیں۔ اب اگر معاشرے کے اندر ایک اس طرح سے فرد آ کے امام یا خلیفہ بن جاتا ہے، اب یہاں پہ ہم دو پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امت ایک خلیفہ کے پیچھے چلے، اور وہ خلیفہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے پورے کے پورے اس امت کے اوپر خلافت اور امامت کرے۔ یہ بات شیعہ سنی دونوں میں مشترک ہے، لیکن وہ شخص کون ہو؟ آیا
حضرت ابوبکر ہوں یا امیر المومنین علیہ السلام، یہ بات اختلافی ہے۔ مکتب تشیع قائل ہے کہ وہ فرد جو امام بنے، جو خلیفہ بنے، وہ عصمت کا حامل ہونا چاہیے، علم ہے اس کا تمام لوگوں کے اوپر فائق اور بالاتر ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے وہ منصوص ہو، قانونی حق حکومت رکھتا ہو، یہ اب دیگر شرائط ہیں۔ لیکن اس پہ رائے میں کہ ایک نہیں، ایک سے زائد نہیں حاکم ہو سکتے، ایک حاکم ہوگا اور اسی کے ماتحت چلے گی، یہ بات قابل اختلاف نہیں ہے، یہ تو دین اسلام کی اساس میں ہے۔ اسی کا تسلسل پھر آگے جب بڑھا تو اسماعیلی وہ تشیع ہی سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے، ان کے پاس یہ پیغام پہنچا، جیسا کہ مکتب تشیع شیعہ اثنا عشری میں بھی یہ پیغام موجود ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک فرد کو قرار دیا اور اس کو بعنوان حاکم یا بعنوان امام قرار دیا، اور اس کے پیچھے 1.5-2 کروڑ بندے چلتے ہیں، تو یہ بات خود ایک مثبت پہلو ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ دیکھو کہ اس بات کو اس دور پرآشوب دور میں، اس استعماری اور پروپیگنڈا اور انتشار کے دور میں برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو شیعہ اثنا عشری وہ حتماً و حتماً اس صورت کو، جو کہ عقلی صورت میں بھی اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے اعتبار سے بھی آئیڈیل ترین صورت بنتی ہے کہ نائب امام ایک ہے تو نائب امام بھی ایک ہو، اور اس نائب امام کے ماتحت جو ہے وہ مرکز تشکیل پائے اور اس سے ادارہ سازی ہو، اور شیعہ اثنا عشری طبقہ جو ہے وہ اس کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک بہت آئیڈیل صورت ہے، اگرچہ اس تک پہنچنے میں ابھی بہت زیادہ زمانہ یا بہت زیادہ فکری ایک ارتقاء کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہم پروپیگنڈے کی صورت دیکھنا شروع کر دیں۔ یعنی کئی فتووں کی بجائے ایک فتویٰ اگر آتا ہے تو یہ فتویٰ یقیناً عقلی طور پہ بھی آئیڈیل ترین صورت بنتی ہے، اگرچہ اس کی راہ میں بہت مشکلات ہیں کہ مرکزیت قائم ہو، جو اس مرکزیت میں ایک فرد واحد آ جائے جو قابل قبول ہو سب کے لیے۔ اور جہاں تک یہ امام کی اصطلاح ہے، جس طرح امام خمینی کو امام کہتے ہیں، یقیناً یہ امام خمینی وہ عصمت کے درجے پر فائز امام نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست بننے والے امام نہیں ہیں، اس طور پہ منصوص من اللہ نہیں ہے، لیکن اس طور پہ کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت میں عمومی ضابطے کے تحت تائید شدہ ان کی طرف سے حاکم ہیں اور قانونی حق رکھتے ہیں حکومت کا، اور امامت سے مراد راہبریت امت ہے، قوم اور امت کی راہبریت مراد ہے امام سے، اس معنی میں امام ہے، اور اس معنی میں امام کہنا بھی چاہیے۔ ابھی آپ عراق میں جائیں، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ امام خوئی لکھا ہوگا۔ اچھا آپ جائیں پلوں کے نام دیکھیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام اپنے عظیم عظمت اور بلند رتبے کے باوجود مکتب تشیع میں امام منصوص من اللہ یا امام معصوم کی سطح یا ان کے درجے پر فائز نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ دیکھیں الامام العباس بن علی بن ابی طالب لکھا ہوا ہے، یہاں پہ امامس کی کیا اصطلاح ہے، یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ لہٰذا جس معنی میں امام خمینی ہے اس معنی میں ہمارے ادھر ہے کہ امام کو امام بناؤ، امام کو امام بنانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم نے اسے حق امامت دینا ہے، مقصود یہ ہے کہ امت کے اندر نیابت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں حق حکومت قانونی طور پہ جو رکھ سکتی ہے شخصیت، وہ شرائط رکھتی ہے، اس کو امت جو ہے وہ اپنے اوپر بعنوان رہبر آنے دے، اس کے اسباب کو فراہم کرے، اور اسباب فراہم کر کے ایک نائب یا ایک اس طرح کے امام، جس طرح کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ نظام امامت کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، ہم اس کی طرف آئیں اور امام راحل یا امام خمینی جس طرح کہتے ہیں اس معنی میں امام قرار دیا جائے، نہ کہ ادھر ہم یہ کہیں کہ وہ معصوم ہیں، ان کے بھی وہی فضائل ہیں، جیسے کہ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ولایت فقیہ میں رکھا، یہ لکھا کہ یہاں پر کوئی یہ شبے کا شکار نہ ہو کہ یہ جو امام آئے گا بعنوان رہبر، ادھر امام بعنوان رہبر مراد ہے، بعنوان ایک ایسا حاکم مراد ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے، وہ یقیناً اس میں شرائط ایسی ہوں گی تو اطاعت کی جائے گی، وإلا تو وہ طاغی کہلائے گا، طاغوت کہلائے گا۔ ایسے یہاں پہ اب تشیع کے اندر یہ تفکر واقعاً ابھارنے کی ضرورت ہے کہ نائب امام کو اس ٹائم مرکزیت کی حیثیت سے ابھارا جائے، چونکہ دنیا مرکزیت کی طرف جا رہی ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، ابھی جیسے کہ آج کل حالات چل رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں سمیت دیگر اسلامی ممالک کے حکمران
امن پرائز، نوبل پرائز دینے کے لیے ٹرمپ کی طرف جا رہے ہیں، اس کی شخصیت کو عالمی سطح پہ ابھار کے اس کے ماتحت لانا چاہتے ہیں۔ ایک ملک ہے، اس کے ماتحت سارے کے سارے چلیں اور اس کی آگے سے حکمرانی یا حکومت چلے، اس کی طرف لاں۔ باطل اپنے طور پہ یکجا ہو کے ایک مرکزیت قائم کر کے ایک فرد کو اس کے اوپر حاکم کرنے کے لیے مکمل طور پہ عملی اقدامات کر رہا ہے، لیکن اہل حق وہ کیوں منتشر نظر آتے ہیں؟ وہ امام علی علیہ السلام کا یہی غم ہے۔ یہاں پہ شخصیت امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں قابل قبول ہو سکتی، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ یہ جو حاکم ہے نیابت میں بن رہا ہے، یہ تو ان کی خاک پا بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ فضائل اور کمالات میں ان کی سطح تک پہنچے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاشروں کے اندر ان معاشروں کے مصالح اور منافع کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی حدود اور باؤنڈریز کو دشمن سے بچانے کے لیے، ان کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے، ان کے نفاذات کو پہنچانے کے لیے ایک الہی حاکم اور الہی حکومت ہونا لازم ہے۔ یہ جو الہی حاکم ہے اس کو امام کہتے ہیں، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پہ امام کے کلمے سے مراد لے لینا امیر المومنین علیہ السلام، اور وہ بھی اس پہلو سے کہ وہ جو ان کے فضائل، کمالات اور کرامات اور معجزات کی سطح ہے، یہ ایک شبہ ہے۔ ہاں، امیر المومنین علیہ السلام کے اس پہلو سے کہ وہ بھی قوم کے اوپر راہبر تھے اور ان کا وظیفہ بھی راہبریت تھا، اور یہ راہبریت کا وظیفہ ان کے بعد بھی امت اور قوم کے اندر بالکل اسی طریقے سے اس کی ضرورت پہ ہمیں پیش آئے گی کہ جس طرح سے امام علی علیہ السلام کے دور کے معاشرے کو ضرورت پیش تھی، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت میں بھی ان معاشروں کے اوپر راہبریت کی اسی طرح سے ضرورت موجود ہے جیسے امام زمان علیہ السلام کے زمانے وجود حضور میں تھی، یعنی جب وہ حاضر تھے، جب وہ ظاہر بھی تھے۔ تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، ضرورت معاشرہ اپنی جگہ باقی ہے۔ ہاں، امام معصوم علیہ السلام اگر ظاہر نہیں ہیں، ہمارے درمیان حاضر ہیں، موجود ہیں، لیکن ابھی ظاہر نہیں ہیں، تو پھر ان کی نیابت میں ایک فرد آئے گا جو یہ راہبریت سنبھالے، یعنی امامت کو سنبھالے۔ امامت بے معنی راہبریت، امامت بے معنی وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جس معنی میں امام کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو امام راحل جس معنی میں کہتے ہیں۔ تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم مختلف پروپیگنڈے کر کے مسخ کرنے کی کوشش کریں اور اس کی تخریب کار صورت کو بیان کر کے لوگوں کے اذہان کو کسی اور طرف منحرف کرنے کی کوشش کریں۔ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہی کا یہ تقاضا ہے کہ راہبریت معاشروں کے اوپر ہونی چاہیے، اور اسی راہبریت کو امامت سے بھی تعبیر کیا، ولایت سے بھی تعبیر کیا۔ اس لیے آپ نہج البلاغہ اٹھائیں، مالک اشتر کے لیے لفظ ولی استعمال ہو رہا ہے۔ اب ادھر کوئی کہے کہ انہیں کیوں والی کا قرار دیا، والی کوفہ، والی بصرہ، والی فارس، انہیں کیوں والی قرار دیا گیا؟ ولی تو فقط اللہ اور اس کا رسول اور امیر المومنین علیہ السلام ہے فقط نہیں، یہاں پر ولایت بے معنی راہبریت ہے، اور اسی والی کو ہم ادھر امام سے تعبیر کر رہے ہیں۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ بات ہمارے لیے واضح ہوئی کہ اہل حق کی توجہ دلانے کے لیے، انہیں واعظ کرنے کے لیے، انہیں رہنمائی کرنے کے لیے، ان کا انگیزہ بڑھانے کے لیے، ان کے اندر ایک ہمت اور ارادہ اور طاقت کو ابھارنے کے لیے اگر مخالف گروہ سے یا اہل باطل گروہ سے کوئی مثبت پہلو کو بیان کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک بہترین اسلوب ہے اہل حق کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے۔ اور یہ بات اپنی جگہ بہت ایک بہترین بات ہے کہ اگر یہ قلیل سے بکھرے ہوئے بخل ممالک میں افراد کہ جن کی امام صادق علیہ السلام تک اساس قابل قبول ہے اور وہ امامت کی راہ کے اوپر ہیں، اور اس کے بعد وہ راہ امامت اس معنی میں کہ جو امام برحق تھے ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن اپنا امام انہوں نے نکال لیا۔ لیکن اس کے اس پہلو کو دیکھیں کہ وہ مختلف ممالک میں منتشر ہیں اور انتہائی منظم ہیں، اور ایک امام کے پیچھے چلنے والے اور ایک امام کے پیروں ہیں۔ تو یہ جو تعلیم انہوں نے اخذ کی ہے یہ مثبت پہلو ہے۔ یہ پہلو ایسا نہیں ہے کہ ادھر اسماعیلیوں کی ایسی تعریف ہوگی کہ اب شیعہ اثنا عشری سے ہٹا کے اسماعیلیوں کی طرف ہم لے جانا شروع ہو گئے، یا اسماعیلی مکتب ہے اس کی بنیادوں کو ہم نے مکتب تشیع شیعہ اثنا عشری کے اندر ہم نے ڈالنا شروع کر دیا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ امامت کے اصل نظریے کو انہوں نے اختیار کیا، اگرچہ وہ جو اصل نظریے کو اختیار کیا اس میں
انہوں نے تشخیص غلط دی ہے کہ کون سا بندہ امام ہے اور کیا اس کی شرائط ہیں اور کیا اس کی تعلیمات ہیں۔ اس پہلو کو ہم اگر صرف نظر کریں تو یہ جو راہ ہے اس میں بلا شک و شبہ یہ اہل بیت علیہ السلام ہی کی تعلیمات ہیں، ان کی قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہیں۔ یہ امت واحدہ ایک امام کے جیسے امام راحل اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماتحت چلے اور وہ ادارہ سازی کریں، اور یہاں پہ جو مرکزیت قائم ہوگی یہ حق اور باطل کے شدید ٹکراؤ کا آپس میں باعث بنے گی، اور آہستہ آہستہ زمانہ اسی طرف جا رہا ہے، اور جلد انشاءاللہ تعالی یہ زمام حقیقی اور حقیقی جو والی ہے، حقیقی وارث انبیاء ہے، یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ہاتھوں میں یہ زمام انشاءاللہ تعالی پہنچے گی، اور دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔